اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ریاست نیوز کا پروگرام ہے ریاست کی سیاست۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ سے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جماعت اسلامی کی، نائب امیر جنوبی پنجاب اور امیر ضلع جماعت اسلامی بہاولپور، اور اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں بہاولپور کے۔ تو ان سے آج ہم کرتے ہیں ملاقات اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے بہاولپور میں بہترین کام کیا ہے لوگ عوام کی ڈیولپمنٹ کے حوالے، فلاح و بہبود کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی اپنے طور پہ تنظیمی طور پہ بہت منظم جماعت ہے، لیکن سیاسی طور پہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہیاں خامیاں ہیں یا کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ڈاکٹر سید ذیشان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پہ اتنی کمزور کیوں ہے، لوگ ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے، یا یہ سیاسی طور پہ یہ اقتدار پہ کیوں نہیں آ سکتے۔ اس حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی تعارف کرواتا جاؤں کہ یہاں بہاولپور کے ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق جنت کرے۔ آمین۔ تو انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، ان کا ایک نام تھا، وہ ایک برانڈ تھے بہاولپور کے لیے بلکہ صوبہ پنجاب کے لیے۔ تو یہ ان کے بھائی ہیں سید ذیشان صاحب سے، تو ہم ان سے شروع کرتے ہیں آپ ملاقات کا گفتگو کا سلسلہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سید ذیشان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج آپ سے ہم سیاسی طور پہ انٹرویو کریں گے، سیاسی صورتحال بہاولپور کی اور ملکی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ آپ جو ساؤتھ پنجاب کی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی بہاولپور میں کیا کر رہی ہے، اور کیا کیا پروجیکٹس ہیں آئندہ کے لیے، اور موجودہ صورتحال بہاولپور کی عوام کی کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کے اس چینل کا کہ آج وسیب کی آواز بننے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں کے اندر یہ عوام کی آواز بھی بنے، اور عوام تک جو رسائی ہے اور جو مسائل ہیں اور ان کا جو حل ہے اس کو پیش کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کرے۔ بہت سی نیک تمنائیں اور خواہشات آپ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ بنیادی بات جو ابھی آپ نے رکھی ہے، بہاولپور ظاہر ہے کہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ ریاست ہے، اور الحمدللہ ایک ایسی ریاست کہ جو پاکستان پر بوجھ نہیں بھری بلکہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے والی ریاست، اور اسی تناظر کے اندر اسے محسن بہاولپور کے محسن پاکستان کا خطاب خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ آج جو بہاولپور ہے اس کا نقشہ بالکل مختلف ہے۔ آج یہ ڈسٹرکٹ ہمارا پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ محرومیاں بہت ساری ہیں، میں صرف اس کا تذکرہ مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر وہ پورا منظرنامہ رہے۔ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، زیادتی اس سینس کے اندر ہوئی ہے کہ ہمیں موٹر وے کا لنک نہیں دیا گیا، اور یہاں پر جو ہماری زرعی لحاظ سے کپاس کا پوری بیلٹ ہے، آج کپاس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے۔ بے روزگاری یہاں شدید ہے، مہنگائی کا طوفان تو اوورآل پورے پاکستان کے اندر ہے، لیکن خود اس وسیب کا جو فرد ہے وہ متاثر ہے۔ اور جب گورنمنٹ آف پاکستان نے یحییٰ خان صاحب کے دور کے اندر، ایوب خان صاحب کے دور کے اندر جب یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی صوبائی حیثیت کو بحال کریں گے 1 یونٹ، اور وہ صوبائی حیثیت بحال نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی کا جو ویژن بہاولپور کا ہے وہ تو دو ٹوک اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بہاولپور صوبے کی بحالی چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سی جماعتوں نے، خود جو مقتدر قوتیں ہیں اس وقت، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، ان کے مسلسل وعدے تھے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اس ریسٹور کریں گے صوبائی حیثیت کو، لیکن کسی نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کو الحمدللہ یہ فخر بھی حاصل ہے کہ 1970 سے ہم نے عملی سیاست کا آغاز کیا، اور 1970 سے ہی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہمارا منشور تھا، جو جماعت نے پورے پاکستان کے دیا، اس کے اندر یہ سر فہرست تھا کہ بہاولپور کے صوبے کی بحالی اگر ہمیں پاکستان کے عوام موقع دیں گے تو یہ ہمارا سر فہرست کام ہوگا، ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس وقت جو بہاولپور ویژن ہے، ہم نے اسی کے تحت اس بات کو طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہاولپور صوبے کی بحالی کی جدوجہد کو عملی طور پر آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کام کیا بھی، اور صوبائی اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہوئی، اور اب قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ موجود ہے، اور الحمدللہ ہم اسی کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سیاسی طور پر جو باقی چیزیں ہیں، ہمارا ویژن کے اندر یہ شامل ہے کہ جو اس وقت ہماری صحت کی صورتحال ہے، اس تناظر کے اندر بھی ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ کہ جو BVH کی فیسلٹیز ہیں اس کو اپ ٹو دا مارک کریں گے۔ اس وقت آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ BVH کا جو بجٹ تھا اس کو آدھا کر دیا گیا، اور یہاں جو مریضوں کو بنیادی سہولیات حاصل تھیں
وہ بھی اب ان کو حاصل نہیں ہے، اور اگر 2 cc کی سرنج بھی ہو تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بازار سے لے کر آئیں، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہم اس کو ریسٹور کریں گے۔ پھر یہاں پر چلڈرن ہاسپٹل منظور ہوا لیکن یہ واپس گیا، ہم اس کو ریسٹور کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں برن یونٹ منظور ہوا، برن یونٹ یہاں نہیں بنایا گیا، گورنمنٹ آف پنجاب نے وعدہ کیا، لیکن جو ہمارے اس وقت نمائندے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض اور کوئی کنسرن نہیں ہے۔ عملی طور پر 5 سال اب گزر گئے ہیں، کوئی ایک کام اگر ہوا ہو ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، ہم انشاءاللہ برن یونٹ بنوائیں گے۔ اس طرح ایک لمبی فہرست ہے، اگر آپ کہیں تو میں 2-4 چیزیں اور بھی پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پاس جو بے روزگاری ہے یہ سر فہرست ہے، ہمارے نوجوان ہیں، یہاں سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے، سیوریج کا ایشو ہے، جو ہمارے بے روزگاری کا ایشو ہے اس کے لیے ہمارا ویژن یہ ہے انشاءاللہ کہ ہم چاہیں گے کہ جو انڈسٹریل زون ہے، یہ بھی ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ اور چیمبر کے دوستوں نے مل کر اس کی کاوش کی ہے، جگہ موجود ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ایریے کو، بہاولپور کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے، اور یہاں پر انڈسٹریز کی حوصلہ افزائی ہم کریں گے آئے، تاکہ یہاں کا جو نوجوان ہے اس کو روزگار مل سکے، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہوگا۔ اچھا، پھر جو دوسری بات ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ جو سیوریج کا نظام ہے، اس وقت ایک میگا سیوریج کا نظام متقاضی ہے بہاولپور، اس کے لیے ہم پوری جدوجہد کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے 34 کروڑ کا بجٹ منظور کر کے لے کر آئے، خطیر رقم لے کر آئے، کم از کم 1 لاکھ فٹ جو ہے وہ سیوریج کا سسٹم بنایا جہاں آبادیوں کے اندر سیوریج نہیں تھا، یہ ان کا کام تھا، جاری ہے۔ لیکن شہر کا جو مین سیوریج سسٹم ہے وہ اس وقت پرانا بھی ہو چکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، فلاپ ہوا ہوا ہے، اس کو رینوویٹ کرنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے ویژن میں ہے، ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اسی طرح جو ایک اور ایشو ہمارے پاس یہ ہے کہ جو اس وقت تعلیمی ادارے ہیں، جیسے کہ نا قائد اعظم میڈیکل کالج ہے، پرانا میڈیکل کالج ہے اور انتہائی مستند ہے، لیکن اس کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیا جا رہا۔ ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر گو کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ کر لی گئی، لیکن کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ہمیں فیوچر پلان نظر نہیں آ رہا، جہاں پر بچوں کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ڈگریاں دی جا رہی ہیں، لیکن کوئی فیکلٹی نہیں ہے، کوئی تجربہ کار پروفیسر صاحبان کے جو علم کو منتقل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری ڈگری ڈی ویلیو ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ یہاں ہاسٹلز کی فیسلٹی نہیں ہے، جب آپ نے انفراسٹرکچر نہیں بڑھایا تو ظاہر ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کیسے آگے چلیں گے؟ فیسیں بے انتہا کر دیں، ہمارا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ فیسیں واپس کرائیں گے، کم کریں گے، تاکہ عام اسٹوڈنٹ کو یہ موقع مل سکے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ دوسرا فیکلٹی ٹھیک کریں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ پھر ہم ہاسٹل کی فیسلٹیز کو بڑھائیں گے، انفراسٹرکچر بڑھائیں گے، بلڈنگز بڑھائیں گے، اور کوالیفائڈ سٹاف ہم لے کر آئیں گے، بجٹ اس کا بڑھائیں گے، تاکہ یہ ہمارا مان ہے، ہمارا ظاہر بہاولپور ہے، اس کو ہم سرو کریں گے۔ تو یہ ہمارا اس حوالے سے ہے۔ پانی کے حوالے سے ہمارا جو ہے پینے کے پانی کا بہت بڑا پینے کا پانی کا ایشو بالکل ہمارے ویژن کے اندر ہے۔ ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ستلج کے ساتھ ایک وسیع جھیل کا پہلے سے منصوبہ تھا، اس کو کام نہیں کیا گیا، ہم اس کو میک شور کریں گے تاکہ پانی سٹور ہو، تو جو بہاولپور کی سطح کا پانی ہے وہ بلند ہوگا، صاف ہوگا۔ دوسرا، ہر یو سی کے اندر ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے، اکثر جو ہیں وہ اس وقت ناکارہ ہیں، اس کو رینوویٹ کریں گے انشاءاللہ۔ 24 سے 36 اور فلٹریشن پلانٹ انشاءاللہ ہم یہاں پر انسٹال کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تو ہم نے شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ 4 فلٹریشن پلانٹ ہمارے کام کر رہے ہیں، مزید 2 ہمارا ایک بشیر شاہ کالونی کے اندر اب لگ رہا ہے، ایک شادرے کے اندر لگا ہے، ایک اندرون شہر میں لگ رہا ہے، اور بھی ہم فلٹریشن پلانٹ لے کر تو یہاں پانی جو صاف پانی کا مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ یہ ہمارے ویژن کے اندر شامل ہے، ہم شہر کی ان چیزوں کی اور ان خدمات کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو ذیشان صاحب، آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے، اور بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے باقی پروجیکٹس بھی، تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ بہاولپور میں ایسے چیدہ جو ایشوز ہیں ان کو ان شارٹ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں، الخدمت کے کون سے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ الخدمت کے حوالے سے جو ہماری 5-6 جہتیں ہیں، سب سے پہلے تو ہمارا صحت کا شعبہ ہے۔ صحیح۔ ہم اس کے اندر ڈائگنوسٹک سینٹر ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ لیٹسٹ مشینری کے ساتھ FCPS ڈاکٹرز کے ساتھ موجود ہے، اور یہ میں چیلنج سے بھی کہتا ہوں، ہم اس کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ چل کر آتا ہے 30 to 60% جو مارکیٹ ریٹ ہے ٹیسٹ کا، اس سے ہمارا یہ لیس ہے۔ اس میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں،
کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں, جو بھی واقعی کسٹمر آیا یہ اس کا حق ہے. اور وہ اچھا اس کی کوالٹی کو ہم نے میچ کروایا ہے چغتائی لیب سے, اچھا آغا خان سے اور سید لیب کے ساتھ. رزلٹ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. دوسرا پھر ہم نے یہاں پر 3 ایمبولینسز ہماری چل رہی ہیں. 2 ایمبولینسز ایسی ہیں کہ جو پیشنٹس یا جو بھی ضرورت ہے شہر سے باہر کہیں بھی جانی ہو, نارمل ریٹ پہ, سستے ریٹ پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف ہم جو پیٹرول کے اخراجات ہیں اس کو ایکسپینسز کے مطابق کریں. دوسرا ہم نے ایک بولان چھوٹی ایمبولینس تیار کروائی ہے, وہ خاص طور پر میونسپل کارپوریشن کی حدود کے لیے ہے کہ اگر کسی لواحقین کی ڈیڈ باڈی ہے, قدر اللہ فوت ہو جاتا ہے, ڈیڈ باڈی گھر لے کر جانی, وہ فری آف کاسٹ ہے. اچھا وہ فون کرے گا اور وہ ہم لے جائیں گے. یہ ہمارا صحت کے حوالے سے ہے. دوسرا ہمارا ارادہ ہے, ابھی ہم نے ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر ایک اپنا کلیکشن سینٹر قائم کیا ہے تاکہ وہاں کی آبادی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے آئے تو وہاں پر جمع کرائے گی اور وہیں سے ان کو ٹیسٹ مل جائے گا, ان کو ادھر شہر نہیں آنا پڑے گا. ہمارے ارادے ہیں کہ ہم شاہدرہ کے اندر بھی انشاءاللہ, اور جو تھک پاپولیٹڈ ایریا ہے جیسے اسلامی کالونی ہے, شاہدرہ ہے, شہر کے چاروں کونوں کے اوپر ہمارے کلیکشن سینٹر موجود ہوں تاکہ یہ فیسلٹی بھی عوام کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر حاصل ہو. دوسرا ہمارا جو شعبہ ہے وہ صاف پانی کا ہے, جو میں نے بتایا. اس کے اندر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اندرون شہر کے اندر کنجسٹڈ آبادی ہے. بجلی کی صورتحال آپ کے علم میں ہے. ہم نے پچھلے سال میں نے 5-6 جگہیں جو تھیں پرائم لوکیشنز کے اندر, جہاں مسجد بھی تھی, تھک پاپولیٹڈ ایریا تھا, وہاں پر کمیونٹی ہینڈ پمپس لگائے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جب میں وزٹ پہ گیا ہوں تو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے, ماؤں بیٹیوں نے, کہ جب پورے دن کے لیے لائٹ چلے گئی, پانی نہیں تھا گھر کے استعمال کے لیے, انہوں نے وہ پانی لیا. اچھا یہ ہمارے پانی کے پمپس لگے ہیں. فلٹریشن پلانٹ ہم نے ایس سی کالج میں لگوایا ہے یہاں کے پبلک کے لیے بھی. پھر ہمارا ملت کالونی کے اندر ایک بڑا فلٹریشن پلانٹ ہے جہاں سے ہم جو کالونی کے لوگ ہیں وہ فیسلٹی لے رہے ہیں. پھر ہم پانی جو ہے وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سپلائی بھی کر رہے ہیں بوٹلز کے ساتھ تاکہ یہ صاف پانی ان کو مل سکے. دوسرا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اور جو پاپولیشن والی ہماری آبادیاں ہیں ان کے اندر ہم یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ صاف پانی کا آگے چلائیں گے. یہ ہمارا چل رہا ہے. تیسرا ہمارا شعبہ ہے جو بہت بڑا ہے وہ کفالت یتامہ کا ہے. اس وقت 450 بچے بہاولپور کے ہمارے یتیم بچے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جن کو ماہانہ فی بچہ 4,500 روپے ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. 4,500 روپے. اور اس میں جو ہمارا فیلڈ آفیسر ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ بچہ پراپر سکولنگ میں جا رہا ہے, اس کی کتابوں کا خرچہ. پھر ابھی ہم نے 2 دن پہلے, آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ہم نے یہاں اڈے کے ساتھ گرین گرو کا پیٹرول پمپ ہے, وہاں پر ان تمام بچوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ بلایا. کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود تھے, ان کی ہیلتھ سکریننگ ہوئی ہے, بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے, نظر ٹیسٹ ہوئی ہے, کوئی اور ان کو ایشوز ہیں فوراً دوائی دی ہے. بالکل صحیح. اچھا ان کی مائیں بھی آئی تھیں, ان کی ماؤں کو بھی چیک کیا ہے. پھر ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں صرف پیسے لینے دینے والا معاملہ نہ ہو, بلکہ ہر مہینے ایک اسٹڈی سینٹر ہمارا ہے جہاں پر بچوں کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے, ان کو پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح ان کی ماؤں کو بھی بلاتے ہیں ہم, ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے. اب ہمارا ایک میگا پروجیکٹ انشاءاللہ آ رہا ہے, یہ آغوش سینٹر ہم یہاں قائم کرنے جا رہے ہیں. 2 ایکڑ زمین ہمیں ڈونر نے ڈونیٹ کی ہے. یہ پلان ہمارا اس وقت 17 آغوش سینٹر پورے پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے. آغوش سینٹر سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایسا ہم بلڈنگ اور فیسلٹی دیتے ہیں جس میں یتیم بچہ 24 گھنٹے ہمارے پاس رہے گا. اس کے رہنے کا, سونے کا, بیٹھنے کا, کھانے کا, تعلیم کا, صحت کا, سب معاملات ہیں. تو یہ کمپریہنسو اور بڑا سسٹم ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ چیزوں کو ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ, ہم اس کو مینیج کریں گے. یہ ہمارا اسی طرح جو ہمارا چوتھا شعبہ ہے وہ پھر یہ سماجی خدمات ہیں. بہت سی بچیاں ہیں جو شادی کی وجہ سے, جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں, ان کو ہم جہیز پیک دیتے ہیں تاکہ ان کی شادیاں ہو سکیں. اسی طرح بہت سی بیوائیں ایسی ہیں کہ جن کے سر پہ اوپر چھت موجود ہے لیکن راشن نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں, ان کو راشن پیک دیتے ہیں. اسی طرح بہت سے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں جو تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن فیس ادا نہیں کر سکتے, ان کی فیسز ادا کرتے ہیں. اسی طرح سردیاں آئی ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سردیوں کی وجہ سے لوگوں کے پاس لحاف نہیں ہے, لوگوں کے پاس بنیادی ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے ونٹر پیکیجز تقسیم کیے ہیں. اچھا پھر یہ ہماری تقسیم
جو سماجی خدمات کی ہے یہ صرف مسلمان کمیونٹی تک نہیں ہے، ہر کمیونٹی کو دی ہے۔ اچھا، کرسچن کمیونٹی کو ہم نے ایسٹر کے موقع پر دی ہے، اچھا، ان کی ضرورت تھی، ان کی بیوائیں بھی، تمام لوگوں کو اقلیت کو بھی ہم نے ساتھ دیا ہے۔ یہ ہمارا چوتھا پروجیکٹ ہے کہ جو ہم نے ادھر کیا۔ پھر ہمارا ایک آخری جو میں تعارف کروا کے اس کو کلوز کرتا ہوں وہ مواخات کا ہے۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق ہمیں رزق حلال کی تاکید کی گئی۔ جی جی بالکل۔ الخدمت نے یہاں پر بہاولپور کے اندر اہتمام کیا ہے، مواخات کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم قرضہ دیتے ہیں بلا سود۔ اچھا، سود کے قرض بغیر۔ حسنہ، قرض حسنہ جو آسان ایک ساتھ کے اندر وہ واپس کرتا ہے۔ جی جی، یہ 50,000 سے 1 لاکھ تک کا ہم دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی سینکڑوں کے اندر سکسیس سٹوریز ہیں کہ جن لوگوں نے قرضہ لیا، کسی ہماری ماں نے قرضہ لیا، اس نے اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا بیوٹی پارلر یا کوئی ایسی چیز شروع کی جس سے اس کی آمدن شروع ہوئی۔ کسی نے کپڑے کا سلائی کے کپڑے ہیں، کسی نے سلائی مشینیں لے کر اس سے اپنے سلائی کا سسٹم شروع کیا، کسی نے اپنی آٹوز کی دکان تھی، اس کے اسپیئر پارٹس اس کے پاس نہیں تھے، اس نے اس اماؤنٹ سے اسپیئر پارٹس لیے۔ یعنی یہ ہمارے پاس کافی بڑی سکسیس سٹوری ہے جس میں کوئی کروڑوں کے اندر سامان جا چکا ہوا ہے قرضہ، اور پھر اس کی واپسی کی ریشو بھی 95% ہے کہ 95% ہم نے ریکور بھی کیا ہے تاکہ وہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے، نئی فیملی آتی ہیں ان کو چلا جاتا ہے۔ ذیشان صاحب جو قرضہ دیتے ہیں آپ اس کے لیے پراپر کو ٹریننگ بھی کرواتے ہیں؟ کیونکہ بندہ نہاتا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، 50,000 تو لے لے گا تو کیسے کرے گا؟ نہیں، ہمارا اس کے اندر نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے نا جو ہمارے پاس جو والنٹیئرز ہیں پڑھے لکھے ہیں، 3-4 لوگوں کا سٹاف ہے۔ جیسے اپلیکیشن آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے کارپوریشن میں اس پر کارپوریشن کی سطح پر ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں بھی UC کی سطح پر ہمارا کوآرڈینیٹر موجود ہے۔ اچھا، جب کسی جگہ سے اپلیکیشن آتی ہے کسی حوالے سے بھی مدد کے لیے، ہم اس کو ریفر کرتے ہیں اپنے کوآرڈینیٹر کو، وہ وہاں جا کر اس گھر کو دیکھتا ہے، ویریفیکیشن کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ خاص طور پر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے چلتے ہوئے کاروبار کو چیک کیا جاتا ہے، اس کی کیپیسٹی کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھی یہ ڈیزرونگ ہے، ان کو ہو سکتا ہے یہ واپس بھی کریں گے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پروسیس کرنے کی وجہ سے ہماری جو ریٹرننگ ریٹ ہے وہ 95% ہے، ہمارا لیپس نہیں کرتا، اور یہ پچھلے 7-8 سال سے ہمارا یہ مسلسل پروجیکٹ چل رہا ہے، بڑا سکسیسفل پروجیکٹ ہے الحمدللہ۔ تو یہ کچھ چیزہ میں نے بتائی ہیں کہ جو ہماری الخدمت کی ماشاءاللہ جی بہت اچھی خدمات ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے یہاں نظر آئی مجھے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سپورٹ تو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دین کی تربیت بھی کرتے ہیں، یہ اچھا اقدام ہے۔ تو ڈاکٹر ذیشان صاحب اب چلتے ہیں ملکی صورتحال کے حوالے سے۔ ملکی صورتحال میں جس طرح اب PDM کی گورنمنٹ جو برسر اقتدار ہے وہ پرچے پکڑ دگڑ PTI کے اگینسٹ، اپنی مخالف جماعت کے اگینسٹ جو اقدامات کر رہی ہے جس طرح کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اقدامات کیسے ہیں اور کیا صحیح ہے یا غلط کر رہے ہیں؟ بنیادی بات جو ہے نا جی وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جی جی، آئینی طور پر ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز بھی بلند کرے اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج کرے کسی پالیسیز کو، اور پولیٹیکل سیناریو کے اندر سیاسی حسن بھی یہی ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں، پالیسی سے اختلاف ہے، آپ کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، آپ احتجاج کریں، آپ حکومت وقت کو للکاریں۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پکڑ دکڑ شروع کر دیں، سیاسی طور پر ہیرسمنٹ جو ہے وہ کر دیا جائے، ذاتی بنیادوں کے اوپر چیزوں کے کردار کو اچھالا جائے، ہم اس کے بالکل مخالف ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، آپ کے چینل سے بھی بات چلی جائے، یہ بھی اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پچھلے 75 سال سے ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں اس میں چہرے بدل رہے ہیں، نظام نہیں بدل رہا۔ نظام نے اپنے شکنجے ہم پر کسے ہیں، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یہ سہوکاری کا نظام جو یہود کا ہے اس کے اندر ہم بحیثیت قوم ہمارے حکمران نے ہمیں اتنا دھسا دیا ہے کہ جو بھی فرد آتا ہے وہ صرف چہرہ بدلتا ہے، نظام کو وہ چینج نہیں کر پاتا، اسی نظام کا وہ کل پرزہ بنتا ہے۔ اس سے ہماری ترقی کا سفر بھی ختم ہے، اس سے ہمارے ہاں عدل و انصاف کا نظام بھی تباہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بنیادی ضروریاتی زندگی، یعنی یہ کتنے بڑا ظلم ہے کہ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے آج آپ نکلیں یہاں فرید گیٹ پہ فوارہ چوک پہ آٹے کی لینے لگی ہیں، 10-10 کلو کا آٹا لینے کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹے جو ہیں وہ لائنوں میں کھڑی ہیں۔ یہ اس نظام کی وجہ سے ہے۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم چہرہ نہیں نظام بدلیں، بالکل صحیح۔ ہماری بقا ہمارے دین نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں ہے، یہ نظام فرسودہ نہیں ہے، بوسیدہ نہیں ہے، یہ رب نے ہمیں وہ نظام دیا ہے جو قیامت تک ہمارے لیے خوشحالی کا باعث بننا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم جب تک اس سے منہ موڑیں گے ہمارے لیے یہ مشکلات آئیں گی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے اندر ہمیشہ ظلم کا نظام ہی رہتا ہے، ہمیں پلٹنا ہوگا، اور جماعت اسی سیاست کو لے کر آئی ہے کہ چہرہ نہیں نظام بدلو۔
اچھا ذیشان صاحب یہ بتائیے کہ ذرا آپ نے ابھی کہا ہے ورلڈ بینک اور IMF کے انڈر ہم جکڑے ہوئے ہیں، تو جماعت اسلامی کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ اس سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکے اور ملک کا قرضہ بھی اتر جائے؟ دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو کیلکولیشنز ہیں، آپ ماہرین معیشت کے ماہرین سے بھی بات کریں گے، اس وقت تقریباً کوئی لاکھوں کے اندر 25 یا 26 لاکھ ہے پورے پاکستان کی کمیونٹی یا آبادی کے اندر سے جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں۔ اچھا، دوسری کیلکولیشن ہے کہ کروڑوں کے اندر غالباً 12 سے 13 کروڑ کا نیٹ ورک ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، جو صاحب نصاب ہیں۔ جماعت کا یہ کہنا ہے، ہمارے پاس جو معاشی پالیسی ہے کہ اگر آپ یہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، بالکل اس میں کوئی شک، اگر ہم اس نظام کو اپلائی کر دیں نا تو ہمیں کسی ملک سے، کسی ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح، یہ بالکل کیلکولیٹڈ فگر کے لحاظ سے بھی کلیئر ہے۔ کتنے 12-13 کروڑ آپ بتا رہے ہیں جو فگرز آ رہے ہیں، اور اس پر ہم نے جو وقت کے وزیر اس وقت ہیں اسحاق ڈار صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب، کیونکہ خود 2 دفعہ KP کے فائنانس منسٹر رہے ہیں، فائنانس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں خود ملا ہوں اسحاق ڈار صاحب سے، ان کو ہم نے یہ پورا پروگرام دیا ہے کہ ہم اس IMF سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ورلڈ بینک سے بھی جان چھوٹے گی، قرضے سے بھی جان چھوٹے گی۔ انہوں نے ایگری بھی کیا، اچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ بالکل درست ہے اور اسی میں نجات ہے، لیکن جو انہوں نے اگلی بات کی وہ میں ناظرین کو ضرور کہوں گا کہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے دیانتدار جو کرپشن فری لوگ ہوں کہ جو نیچے تک اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ٹیم لیڈر بھی آپ کا ایماندار ہو اور پھر اس کے نیچے ٹیم بھی ایماندار ہو۔ میں اس کو کلیم تو نہیں کرتا، دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جو پچھلے 70 سال کا ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ٹیم بھی ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، ہم نے سرو کیا ہے، اور ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے، یہی مطلوب ہے، ایمانداری ہے، ایمانداری مطلوب ہے کہ جماعت اسلامی پہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر وسیم صاحب کا دور آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے علم میں ہے، لوگ آج بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا، انہوں نے ایمانداری کے ساتھ ان پورے اختیارات کو پبلک کے لیے استعمال کیا، ہم بھی یہی چاہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ذیشان صاحب یہ بتائیں، موجودہ جو صورتحال کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، اس کے بعد گورنر جو نہیں کر رہے تھے انتخابات کا اعلان ہے شیڈول کا، تو ابھی صدر صاحب نے کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس طرح کا وہ کر رہی ہیں؟ کیوں ایک تو یہ PDM کی حکومت یہ کیوں ایسا کر رہی ہے، کیوں اسے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، شیڈول کا اعلان کیوں نہیں کر رہی تھی، بلکہ اب بھی نہیں کر رہی ہے، اب تو صدر صاحب نے کیا، اس پہ بھی ابھی تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں لیگل کیا ہے یہ وہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں بنیادی بات سمجھنے والی ہے، جیسے میں نے یہ پہلے کہا کہ اس وقت کوئی اپوزیشن اور حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور PDM کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو ان کی مفادات کی سیاست ہے، انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے، پبلک کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ یا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ کا 3.5 کروڑ پاکستانی پچھلے دنوں سیلاب کے اندر گھر گیا، پورے 4 صوبوں کے اندر یہ سیلاب کی کیفیت ہے، بہت بڑی فگر ہے، 3.5 ان کی چھت ان سے چھین لی گئی۔ ان کے لیے کیا اپوزیشن ہو، PTI ہو، کیا مسلم لیگ نون ہو، کسی نے کیا کام کیا ہے؟ زبانی دعوے کیے ہیں اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے، اور اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ چائنا یا جاپان یا ایمریٹس ایئر لائن کے لوگ آفیشلی آ کر گورنمنٹ سے معاہدہ نہ کریں کہ ہم ریلیف کے کام کے لیے آپ پر اعتبار نہیں کریں گے، اس میں PTI کی گورنمنٹ بھی شامل ہے، اس میں PDM کی گورنمنٹ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم الخدمت فاؤنڈیشن سے معاہدہ کریں گے۔ تو اس وقت جو اس اکھاڑ پچھاڑ ہے، PDM کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتخابات آج ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت انفلیشن آئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ووٹر اس کے اوپر اس کو پرکھے گا کہ مہنگائی انہوں نے بڑھا دی، پیٹرول انہوں نے بڑھایا، حالانکہ یہ پرانی تمام حکومتوں کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ PTI دودھ کی دلیا وہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مہنگائی کر دی، پالیسی تو آپ نے لی۔ اگر یہ بات تھی، آپ نے جب PTI نے گورنمنٹ لی ہے KP کے اندر، اس کو تو 10-11 سال ہو گیا نا جی ابھی، جب انہوں نے MMA کے حکومت کے بعد جب یہ PTI کی گورنمنٹ بنی تھی، اس وقت قرضہ جو تھا وہ 0 تھا KP کا، اس وقت 1000 ارب قرضہ کس نے لیا ہے؟ PTI جو ہے اس کو الیکشن کی جلدی اس لیے ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ اس وقت گیم کا چانس ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو پبلک یہ کہے گی کہ جی انہوں نے مہنگائی کی ہے PDM نے، لہذا آپ کو آنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، آپ کے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے اوپر اربوں روپے لگتے ہیں،
اب یہ تماشا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ایک صوبائی اسمبلی کا جی آج الیکشن کر لیں گے، کل کا ہم دوسرا کریں گے، پھر قومی انتخابات کریں گے. ظاہر ہے آپ کے عملے کی موبلائزیشن ہے، دوبارہ آپ نے پورا اس کا اخراجات اس کو ڈبل کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی جو قرضے میں ڈوبا ہوا ملک ہے، ٹیکس دے دے کے ہم تھکے ہوئے ہیں، اب آپ یہ نئی کھیل میں لگا دیا. اس لیے جماعت نے تو بڑا دو ٹوک واضح بات کی ہے کہ الیکشن ہی اس کا حل ہے، لیکن قومی الیکشن ہو، قومی اور صوبائی کے ایک ہی دن ہو، تاکہ ہمارے پیسے جو ہیں ان کو جتنا ہم ریسورس کر سکیں اخراجات کو ہم کرنا چاہیے. لیکن یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، یہ جو دونوں ریجیم کے ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور آنکھ مچولی چل رہی ہے ان کی. اور یہ پی ڈی ایم بھی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ عام انتخابات کرانے کے موڈ میں ہے ہی نہیں. وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں اب صوبائی کے ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی نہ ہو، نہ صوبائی نہ قومی ہو. ایسے ہی ہاں یہ معاملہ. اچھا ذیشان صاحب یہ بتائیں، ابھی جو مہنگائی جس طرح تیزی سے آگے جا رہی ہے اور لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں اور بندہ پریشان ہے، تو جماعت اسلامی کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ دیکھیں میں نے تو کہا کہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے اس کے اندر ریجیم چینج کرنا پڑے گی، ہمیں سسٹم چینج کرنا پڑے گا. نظام کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم نے تو دو ٹوک بات کی ہے. اس وقت جماعت نے جو اپنی پولیٹیکل پالیسی رکھی ہے کہ ہمارا کسی سے کولیبریشن نہیں ہے. دیکھیں نا زرداری صاحب بھی ہمارے پاس آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائے کہ ہم اکٹھے چلیں. ہم نے کہا بھی اس پاکستان کے حالات تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ سب لوگ ہیں، سب کی صحیح. ہم اس کھیل کے اندر آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. ہم پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے اپنے تئیں نیٹ اینڈ کلین متبادل لیڈرشپ دیں گے. اسی لیے جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ترازو کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. اور ترازو کے نشان کے اوپر اس وقت ہم نے بہاولپور کے اندر بھی اپنے پینل کا اعلان کیا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ آپ چیک کریں، ان کے کریکٹر کو دیکھیں، ان کی قابلیت کو دیکھیں، صلاحیت رکھتے ہیں، صالح لوگ ہیں، ہمیں موقع دیا جائے، ہم سسٹم سنبھالیں گے انشاءاللہ اور اس سارے سسٹم کو ٹھیک کریں گے. یہ ہماری پالیسی بھی ہے. جہاں تک ریلیف ہے، دیکھیں ایک این جی او ہو یا ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ہمارے ہاں آٹے کے حوالے سے ہم نے سبسیڈائز کرنے کی کوشش کی ہے، سستے داموں آٹا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں، بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہاں اپنے مخیر صاحبان سے کہا ہے کہ بھی انفاق کریں، اللہ کے راستے میں ہم کو پہنچائیں. لیکن ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ہے. آپ ہزاروں تک پہنچیں گے، یہاں تو لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے، کروڑوں لوگ اس وقت سڑک پہ کھڑے ہیں، اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. اچھا ذیشان صاحب آخری سوال میرا، جیسے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اکثر کہ جب میری حکومت تھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کوئی ڈرون حملہ مارنے کی، اور اس وقت دہشت گردی بھی شاید اس وقت نہیں تھی اتنی زیادہ. اب حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں اس کے اندر بھی نا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیم اگر کیا جائے کہ جی ہمارے دور میں یہ ڈرون نہیں ہوا، آپ کے دور کے اندر تو جو باقی ساری چیزیں تھیں وہ طے ہوتی چلی گئیں. آپ ہی کے دور کے اندر کشمیر کا مسئلہ آپ نے نکرے لگا دیا. اب آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ نے خود بلتستان اور جو اس ایریے کو صوبہ ڈکلیئر کر دیا، گویا کہ آپ نے آخری کیل ٹھوک دی کہ جناب یہ جو ادھر کا ایریا ہے یہ ہمارا ہے، ادھر کا آپ قبضہ رکھیں. اسی پہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے 247 کے تحت جو ہے جموں کی ریاست جو متنازع تھی اس کے اوپر اس نے اپنے حقوق ظاہر کر دیے اور اپنی شہریت دینا شروع کر دی، حالانکہ وہ اس کی مجاز نہیں تھی. لیکن کیونکہ آپ نے یہاں دے دیا کہ اسکردو جو بلتستان کا ایریا جو خود ڈسپیوٹڈ تھا، متنازع تھا، جس کو کہا گیا تھا کہ یہ ابھی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ بھی ویسا ہی ہے، آپ نے خود پالیسی بنا کے اس کو الٹا کر دیا. اس لیے جو کلیم اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کلیم ویسے ٹھیک نہیں ہے. دوسری جب آپ دیکھیں نا جی اس وقت جو کیفیت ہماری چل رہی ہے اس کے اندر ہم جب تک یہ ریجیم چینج نہیں کریں گے، یہ تو بیانات کی حد تک ہے نا جی. اب خان صاحب کے بیانات تو مختلف آتے رہتے ہیں اور ہر بیان سے وہ یوٹرن بھی لے لیتے ہیں. پہلے دیکھیں وہ بتاتے رہے کہ جی جو ادارے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج پر ہے، اب باہر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ادارے ڈکٹیٹ کرتے تھے، میں تو بے بس وزیر اعظم تھا. تو یہ تو عوام کے ساتھ آپ ان کے جذبات سے بھی کھیل رہے ہیں. آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ دیا، اس کے بعد کوئی ایک قدم ہو آپ نے اٹھایا ہو ریاست مدینہ کا تو ہم کہیں گے ہم سپورٹ کریں. مطلب ہمیں کوئی ذاتی پرکاش نہیں ہے. جماعت کی ویژن بھی بڑا ہے، ہم 7 لوگوں کو لے کر چلنا بھی جانتے ہیں، چلے بھی ہیں. پچھلے 75 سال کی اور جو پچھلے 70 کے بعد کی ہماری سیاست ہے قربانی کی سیاست ہے. ہم نے مفادات کی سیاست نہیں کی. ملک و ملت کے لیے قربانی دی، ملک و ملت کے لیے اتحادوں کے اندر گئے کہ ملک سنور جائے، نظام بہتر ہو جائے، ملک قائم رہے. باقی چیزیں تو چلتی رہیں گی لیکن ہر طرف سے دھوکہ ہوا. تو ہی جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن جو ہے اس پہ جائیں گے. اور جو اس وقت آپ کی انسٹیبلٹی ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ نے یہ کھینچا تانی سیاسی طور پر شروع کی ہوئی ہے
ہر کوئی اپنے کیسز اور اپنے مفادات کے چل رہا ہے، تو ملک دشمن عناصر کو تو کھل کھیلنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو پلان کیا ہے، آپ کے نیوکلیر پاور کے اوپر ان کی نظر ہے، تاکہ ان کو اتنا تنگ کیا جائے، اتنا ڈی سٹیبلائز کیا جائے کہ عالمی طاقتیں واک اوور کریں اور یہ نیوکلیر پاور کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کو رول بیک کریں۔ لیکن جماعت اس کے راستے میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ، ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے، اور پورے محب وطن پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے اوپر سٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ذیشان صاحب۔ جزاک اللہ جی۔